اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مزمل کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ جتنا تمہارے لیے ممکن ہے اتنا قرآن مجید کی تلاوت کرو، اتنا قرآن مجید پڑھو۔ اور پڑھنے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لفظوں کو دہرائیں، بلکہ اس کے میننگ کو سمجھیں، اس کا مطلب سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور سمجھنے کے لیے زبان سے دہرانا ضروری نہیں بلکہ دماغ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہو تم قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ حتیٰ قرآن مجید کی تلاوت، اس کو پڑھنا، اس کی قراءت اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس کو بھی نماز کا جز قرار دیا، حتیٰ نماز میں رکھا کہ یہ سورے تو تمہیں ہر حالت میں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، چاہے تم سے قرآن پڑھنا آتا ہو یا پڑھنا نہ آتا ہو۔ اتنا اہم ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا۔ تو قراءت بھی نماز کا ایک جز ہے، اور ایسا جز ہے جو رکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ واجبات نماز دو طرح کے ہوتے ہیں، رکن اور غیر رکن۔ رکن وہ ہے ہم بھولیں یا جان بوجھ کر ہم سے وہ چھوٹے، ہر حالت میں نماز باطل ہے۔ وہ 5 چیزیں جو اوپر ہیں ان کو چاہے بھولے ہوں، ہم بھول چوک ہوئی ہو یا ہم نے جان بوجھ کر کیا ہو، نماز باطل ہے، کوئی علاج اس کا نہیں ہے۔ لیکن یہ 6 چیزیں جو غیر رکن ہیں، پلر نہیں ہیں، رکن نہیں ہیں، وہ چیزیں اگر ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں تو نماز باطل ہے، تو اللہ کہتا ہے دوبارہ نماز پڑھو۔ لیکن اگر ہم بھول جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، نماز کو صحیح کیا جا سکتا ہے اگر بھول کر ہم سے وہ چھوٹتی ہیں تو۔ ایسی چیزیں جو رکن نہیں ہیں، غیر رکن ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے قراءت۔ قراءت خدا نخواستہ کوئی شخص بھول گیا، اللہ اکبر کہا اور یہ سمجھا کہ میں نے سورہ پڑھ لیا اور رکوع میں چلا گیا، بھول کے چلا گیا، تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے، چونکہ قراءت رکن نہیں ہے، غیر رکن ہے، بھولا ہے، یہ جان بوجھ کر اس نے چھوڑا نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز باطل ہے۔ اب قراءت میں کیا پڑھنا ضروری ہے؟ کم سے سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ یہ پڑھنا ضروری ہے پہلی اور دوسری رکعت میں۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور کوئی بھی سورہ پڑھ لے، چاہے سورہ توحید، چاہے سورہ انا انزلنا، چاہے سورہ کوثر، کوئی بھی سورہ پڑھ لے A to Z پورے قرآن میں سے، تو اس کی نماز، اس کی قراءت پوری ہو گئی، لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں۔ ہاں یہ بات بہت اہم ہے، یہ جان لینا ضروری ہے کہ اماموں نے یہ بات کہی ہے، روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور کسی بھی نماز میں پہلی رکعت میں انا انزلنا نہ پڑھے۔ کم سے کم 5 ٹائم کی نمازوں میں سے ایک
مرتبہ سورہ انا انزلنا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھنا مستحب مؤکد ہے۔ بہت تاکید کی ہے، بہت مولا نے اس کے سلسلے میں کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پانچوں نمازیں پڑھنی اور سورہ انا انزلنا اور توحید نہیں پڑھا انسان نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں نماز ظہرین ہے 4 رکعتی ہے، نماز مغرب ہے 3 رکعتی ہے، نماز عشاء ہیں 4 رکعتی ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی بھی سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کی جگہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان پہلی اور دوسری رکعت تیسری اور چوتھی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ انسان تسبیحات 4 ہی پڑھے، سورہ حمد اور دوسرا سورہ نہ پڑھے۔ لیکن جس شخص کو تسبیحات 4 یاد نہیں ہوئی ہے، یاد نہیں کر سکا، تو صرف سورہ حمد پڑھنا کافی ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ اور تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ بھی ہمیں توجہ رکھنا ہے، چاہے ہم صبح کی تو تیسری اور چوتھی ہوتی نہیں، چاہے ہم ظہر کی پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم عشاء کی پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم مغرب کی، چاہے عصر کی، ان چاروں نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیشہ آہستہ پڑھنا ہے، تیز آواز سے نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کو، جو تسبیحات 4 آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آہستہ ہی پڑھنا ہے، تیز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، ان میں تیز آواز سے پڑھنا ہے، لیکن ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ تیز اور آہستہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ خود مجھ سے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ تیز اور آہستہ اتنی تیز ہو کہ میں خود سن سکوں، اتنی آہستہ ہو کہ میں خود سن نہ سکوں، میرے کانوں میں آواز نہیں آنی چاہیے، اور تیز کیا کہ میرے کانوں میں آواز آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تیز کا مطلب میں اتنی تیز پڑھوں کہ پورے محلے کو صبح میں جگا دوں اور آواز کہ ہاں مولانا صاحب اٹھ گئے، اب تو ہمیں سونے کو بھی نہیں ملے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنی تیز پڑھیں کہ آپ کے کان سن سکیں۔ مغرب کی پہلی دوسری، عشاء کی پہلی دوسری اور صبح کی پہلی دوسری میں تیز، اور باقی نمازوں کی جو تیسری چوتھی رکعت ہے اس میں آہستہ ہم کو پڑھنا پڑے گا۔ مرد اور عورت ظہر و عصر میں یہی حکم ہے، مغرب عشاء میں یہی حکم ہے، لیکن بعض مراجع کرام کہتے ہیں کہ عورت بھی صبح کی اور مغرب کی اور عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں تیز پڑھ سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو۔ لیکن اگر نامحرم سننے والا ہے تو وہ مغرب عشاء اور صبح کی نماز بھی تو زور سے نہیں پڑھ سکتی۔ نامحرم ہمارا بنایا ہوا نامحرم نہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بیان کروں گا، بلکہ شریعت کی نگاہ میں عورت کا چچا زاد بھائی اس کا نامحرم ہے، عورت کا خالہ زاد بھائی اس کا نامحرم ہے۔ تو اگر یہ لوگ ہیں، گھر میں موجود ہیں، تو عورت تیز آواز سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں شوہر ہے، بچے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہے، تو یہ محرم ہے، ان کے سامنے تیز پڑھ سکتی، یا کوئی ہے ہی نہیں صرف عورتیں ہیں، تو مغرب عشاء اور صبح کی 2 رکعت، شروع کی 2 رکعت میں عورت بھی تیز پڑھ سکتی ہے، بعض مراجع کرام یہ کہتے ہیں۔ اب اگر جن نمازوں کو تیز پڑھنا تھا، سورہ حمد کو یا سورہ توحید کو، اور میں نے جان بوجھ کر آہستہ پڑھ دیا، جان بوجھ کر، یا الٹا کر دیا، جان بوجھ کر آہستہ پڑھ دیا، یا جن کو آہستہ پڑھنا تھا ان کو جان بوجھ کر تیز پڑھ دیا، تو جان بوجھ کر چونکہ کیا ہے تو میری نماز باطل ہے، نماز باطل ہو گئی۔ اگر جان بوجھ کر میں نے جہاں تیز پڑھنا تھا وہاں آہستہ، اور جہاں آہستہ پڑھنا تھا وہاں تیز اگر کر دیا تو میری نماز باطل ہے۔ اور اگر بھول کر ہوا ہے تو نماز باطل نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں جانتا تھا، اس کو ابھی تک مسئلے نہیں پتہ تھے،
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مسئلہ اس کو پتہ چلا تو اب آئندہ یہ کام انجام نہ دے۔ اب اگر ہم نماز جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام جماعت بھول گیا، ظہر کی پڑھنی تھی آہستہ تو وہ تیز پڑھنے لگے، بھول گئے وہ۔ اب کیا پڑھنے والوں کا کوئی فریضہ ہے یا نہیں فریضہ ہے؟ ہاں فریضہ ہے۔ اب وہ کیسے ٹوکیں؟ تو قرآن مجید نے طریقہ سکھایا کہ اگر وہ تیز پڑھنے لگے ظہر و عصر میں جبکہ اسے آہستہ پڑھنا تھی تو کہو لا تجہر، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ قرآن مجید آپ نماز میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ لا تجہر کہہ دو کہ زور سے مت پڑھو، قرآن مجید کی آیت کو ذہن میں رکھ کے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے اردو میں کہہ دوں، نہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کے میننگ ہوتے ہیں کہ تم زور سے مت پڑھو۔ اور اگر مغرب میں، عشاء میں، صبح میں ہوتے تیز پڑھنے کے بجائے آہستہ پڑھنے لگے تو میں قرآن مجید کی دوسری آیت ہے وَلَا تُخَافِتْ، جس کے میننگ ہوتے ہیں کہ آہستہ مت پڑھو، تمہیں تیز پڑھنا چاہیے اس وقت۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کو میں یہاں لا کر اس کو متوجہ کر دوں گا۔ یا بہت سے ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، بہت سے بزرگ آواز میں یوں کر دیا کہ جس سے سمجھ میں آ جائے، یا ایسی ذکر کر دیا سبحان اللہ کہ جس سے نماز باطل نہ ہو، یعنی ایسا ذکر زبان پر جاری کروں کہ جس سے نماز باطل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں ان کو کہنے لگوں ہاں وہاں شور مچانے لگوں یا کچھ کر دوں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب اگر نماز پڑھنے کے درمیان اسے یاد آیا کہ ارے یہ تو میں نے آہستہ پڑھ دیا، یا نماز میں نے کچھ قراءات غلط پڑھ دی، مثلا مثال کے طور پر آیت کو میں نے غلط پڑھ دیا، اسے سمجھ میں آ گیا، یا نہیں مجھے اس سورے کو اس وقت مغرب کی نماز میں فار ایگزامپل تیز پڑھنا تھا، لیکن آدھا سورہ میں آدھا کیا پڑھ گیا، آہستہ پڑھ گیا۔ دو صورتیں ہوئیں، یا تو غلط ہی پڑھ دیا یا نہیں تیز پڑھنا تھا آہستہ پڑھ دیا۔ تو جہاں تک اس نے آہستہ پڑھا ہے وہ صحیح ہے، بھول کر، یہ دھیان رہے، بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر، اور اس کے آگے پڑھتا رہے، یہ نہیں کہ آہستہ ہی اس کے آگے تیز پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن اگر غلطی والا مسئلہ تھا کہ نہیں آیت ہی میں نے غلط پڑھ دی ہے، تو جہاں غلط پڑھی تھی وہاں بیک ہوں گا، وہاں پر جاؤں گا واپس، وہاں سے صحیح پڑھتا ہوا آ جاؤں گا۔ لیکن اگر یہ بات مجھے یاد آتی ہے قرات کے بعد، رکوع میں پہنچنے کے بعد یاد آئی، تو کوئی بات نہیں، وہیں نماز کنٹینیو کرتے رہیے، جو ہو گیا اس کو چھوڑ دیجئے۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ کوئی انسان ہے کہ جس کو صحیح سے نماز یاد نہیں ہوئی، یا وہ صحیح سے پڑھ نہیں سکتا، یاد ہی نہیں کر سکا۔ اگر ایک شخص ہے جس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یاد کر سکے، تو جیسی پڑھ سکتا ہے وہ ویسی پڑھے، لیکن جس میں یہ شعور ہے، جو یہ سمجھ سکتا ہے کہ نہیں میں بہتر طریقے سے اس کو پڑھ سکتا ہوں، قراءت کو، حمد کو اچھے تجوید میں پڑھ سکتا ہوں، اچھے طریقے سے لفظ کو ادا کر سکتا ہوں، اچھے طریقے سے اس کو سیکھ سکتا ہوں، اس پر سیکھنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہوں وہی پڑھتے رہو جیسا تھا۔ جتنا اچھا میں سیکھ سکتا ہوں اتنا اچھا سیکھنا مجھ پر واجب ہے، لیکن اگر میں سیکھ نہیں سکتا تو جیسی مجھ سے آتی میں ویسی پڑھوں۔ یہ میں فیصلہ کروں گا اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہ میں سیکھ سکتا ہوں یا نہیں سیکھ سکتا۔ میں اتنی چیزیں پہلے ہم سمجھتے تھے، موٹر سائیکل ہم نہیں چلا سکتے، فلاں کام ہم نہیں کر سکتے، ڈگری ہم نہیں کر سکتے، PUC ہم نہیں کر سکتے، بہت سے لوگ ایسے سوچا کرتے تھے، لیکن آج کیا یا نہیں کیا؟ ایسے ہی نماز میں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اتنا سیکھیں، جتنا نہیں سیکھ سکتے پھر ویسی جیسی آتی ہے ویسی پڑھیں۔ لیکن وہ شخص جو سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا،
جس میں طاقت نہیں اس سے بہتر پڑھنے کی، لیکن اسے پتہ ہے کہ میری نماز میں قراءت نہیں کر پاؤں گا، میں پڑھ نہیں پاؤں گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جماعت میں جا کر نماز پڑھے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے جماعت میں جا کے نماز پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی طرف سے امام جماعت پڑھ دے اور اس کو اس قراءت کا ثواب مل جائے، تاکہ وہ یہ بہتر یہ ہے کہ وہ جا کے جماعت میں پڑھے۔ جو آدمی پڑھ نہیں پاتا، بہتر یہ ہے کہ جماعت میں جائے، تاکہ وہاں پر اس کا جو وہ آتا ہے اس سے وہ اس کا، لیکن امام جماعت اس کی نماز کو صحیح کر دیں تاکہ وہ اس کو اس کا ثواب مل جائے۔ ہاں اگر ایک لفظ میں سمجھ رہا تھا مثلا تشہد میں کہ اس پر زیر زبر یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ غلط تھا حقیقت میں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی کے زیر زبر ہونے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہا تھا لیکن حقیقت میں غلط تھا، حقیقت میں غلط تھا، تو جہاں تک میں وہ سمجھ رہا تھا اس وقت تک کہ نماز میری صحیح، لیکن اس کے بعد مجھے اسے صحیح کر لینا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کیا پڑھنا ہے پہلی اور دوسرے رکعت میں؟ سورہ حمد اور کوئی دوسرا سورہ، لیکن 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر صرف سورہ حمد پڑھنا کافی ہے، پہلی اور دوسرے رکعت میں بھی حتیٰ صرف سورہ حمد پڑھنا کافی ہے، دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ وقت تنگ ہو، وقت ٹائم کم ہے آپ کے پاس، ٹائم نہیں، نماز قضا ہو جائے گی، یعنی ضروری کام ہے، فلائٹ آپ کی چھوٹ جائے گی اگر آپ نماز پڑھنے میں لگیں گے فنا، یا یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نماز کیسے پڑھوں، یہ تنگ ہے یا نہیں میرے اوپر، یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ میرے پاس ٹائم ہے یا نہیں، میں ہوائی جہاز میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، میں ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، یہ آپ اور آپ کا اللہ، یہ نہیں کہ میں فیصلہ یا میرے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے۔ اگر ٹائم کم ہے، بس ہم اتنا بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اگر ٹائم کم ہے تو دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف سورہ حمد پڑھ لیجئے۔ دوسری جگہ جہاں سورہ حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں، سورہ حمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہے جب نقصان ہونے والا ہو، آپ کو نقصان ہونے والا ہو، درندہ آ کے کاٹ لے گا، کچھ ہو جائے گا، ایسا نقصان تو اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ نقصان کریں، کہتا ہے جلدی سے آپ سورہ حمد پڑھو اور دوسرا سورہ پڑھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ تیسری جگہ جماعت میں، آپ کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہو گیا جماعت میں؟ غور کیجئے، جب مثال کے طور پر میری تیسری رکعت، میری دوسری رکعت، امام جماعت کی تیسری رکعت، میری دوسری رکعت ہے لیکن امام جماعت کی تیسری، تو اب مجھے ایسی صورت میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ میری دوسری رکعت ہے، امام جماعت اپنی، مجھے قراءت کرنا ضروری ہے۔ اب میں نے دیکھا ارے میری سورہ حمد ختم نہیں ہوئی اور امام جماعت رکوع میں چلے گئے، امام جماعت رکوع میں چلے گئے، تو اب اگر مجھے یہ ہے کہ اگر میں دوسرا سورہ پڑھوں گا تو امام جماعت رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، تو اب میں صرف سورہ حمد پڑھوں اور رکوع میں چلا جاؤں، دوسرا سورہ پڑھنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ تو ان صورتوں میں میرے لیے یہ چیزیں خیال کرنے کی ہیں۔ ہاں یہ بات بھی غور کریں، لیکن اگر میں سورہ حمد بھی ابھی تک نہیں پڑھ سکا اور امام جماعت چلے گئے اور اٹھ بھی گئے، تو مجھے آدھے میں سورہ حمد کو نہیں چھوڑنا، جماعت کو چھوڑ دینا ہے۔ اب سورہ حمد کو مکمل پڑھنا ضروری ہے، مکمل ہونا ضروری ہے سورہ حمد کا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز نہیں ہے جس میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے، جس میں سورہ حمد نہ پڑھا جائے۔ پہلی رکعت میں اب کچھ مستحب چیزیں ہیں۔ پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں انسان پہلی رکعت میں قرات شروع کرنے سے پہلے، اور پہلی اور دوسری رکعت میں
ظہر عصر کی، مغرب عشاء میں تو آدمی تیز پڑھ ہی رہا ہے، صبح میں تو تیز پڑھ ہی رہا ہے، وہاں کچھ تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ قرات ظہر اصل میں ہر کے پڑھنی ہوتی ہے تو مستحب یہ ہے پہلی دوسری رکعت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زور سے پڑھے آدمی، اور سورہ اور دوسرے سورے کو آہستہ آہستہ پڑھے، تیز اسپیڈ میں جلدی سے قرات نہ کرے، اسپیڈ میں نہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں آیا تو آہستہ آہستہ اطمینان سے گفتگو کرے اللہ سے، اور سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھے۔ اور ایک مستحب یہ ہے کہ اس کے میننگ کی طرف بھی توجہ کرے کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے سے کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ایک حدیث اور ایڈ کرتا ہوں اس میں لا صلاۃ الا علی صلاۃ علی محمد و آل محمد، الا بالصلاۃ علی محمد و آل محمد، نماز وہ نماز نہیں ہے کہ جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے، جب تک آپ صلوات نہیں بھیجتے، اسی لیے رکوع میں تشہد میں لاسٹ میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اس بات سے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن نہیں ہے تب بھی نماز نہیں، محمد و آل محمد نہیں ہے تب بھی نماز نہیں، ہمیں قرآن اور محمد و آل محمد دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تبھی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دامن کو محمد و آل محمد کی محبت سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی